وفاق المدارس العربیہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا دینی تعلیمی بورڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور عالم اسلام میں قائم دینی مدارس و جامعات کا سب سے بڑا نیٹ ورک اور سب سے بڑی تنظیم وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، جس کا قیام 1959 میں عمل میں آیا اور الحمدللہ اس وفاق کو قائم ہوئے 66 سال ہو چکے ہیں۔ یہ ادارہ اپنے قیام سے اب تک 66 برس گزرنے کے بعد نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں دینی تعلیم کے حوالے سے ایک منفرد مقام اور پہچان رکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ادارے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ ناظرین، قیام پاکستان کے بعد جب یہ مملکت اسلام کے نام پر وجود میں آئی تو دینی مدارس اپنی جگہ پر نہ صرف موجود تھے بلکہ تقسیم کے بعد متحدہ ہندوستان کے علاقے سے پاکستان آنے والے علماء نے خود بڑے بڑے مدارس قائم کیے، لیکن وہ تمام مدارس منتشر تھے، بغیر کسی مرکزی نظم کے اور باہمی ربط سے محروم بھی تھے۔ اکابر علماء نے یہ محسوس کیا کہ اگر پاکستان کے اسلامی تشخص کو محفوظ رکھنا ہے، اگر دینی مدارس کی آزادی اور بقا کو یقینی بنانا ہے، اگر نئی نسل کی دینی تعلیم کو منظم بنیادوں پر آگے بڑھانا ہے تو ایک مضبوط، متحد اور قابل اعتماد دینی تعلیمی بورڈ کا قیام ناگزیر ہے۔ اسی سوچ کے تحت 22 مارچ 1957 کو جامعہ خیر المدارس ملتان میں اکابر علماء کا ایک تاریخی اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ نے کی۔ اس اجلاس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے مسلسل کام کے بعد اکتوبر 1959 میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا باقاعدہ قیام عمل میں لایا گیا۔ وفاق المدارس کے ابتدائی عہدیداران وہ جلیل القدر شخصیات تھیں جنہوں نے علم، تقوی اور بصیرت کے ساتھ اس ادارے کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اس وفاق کے پہلے صدر مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ منتخب ہوئے۔ نائب صدور میں مولانا خیر محمد جلندری اور مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ شامل تھے، جبکہ پہلے ناظم اعلیٰ کے طور پر مفتی محمود رحمہ اللہ کا انتخاب ہوا۔ 1959 میں مولانا شمس الحق افغانی کی صدارت اور مفتی محمود کی نظامت اعلیٰ سے شروع ہونے والا یہ سفر 66 سال کے بعد مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی صدارت اور قاری محمد حنیف جلندری صاحب کی نظامت اعلیٰ کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ امتیاز رہا ہے ان کا کہ اپنے وقت کے جید علماء اکرام، بڑے بڑے مشائخ وقت، ان کے ہاتھ میں اس کی قیادت اور باغ دوڑ رہی ہے۔ 1959 میں جب اس کا قیام عمل میں آیا تو اس کے بعد سب سے پہلے اس کے صدر جن کو منتخب کیا گیا وہ عالم ربانی حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے بعد آیت الخیر شیخ الحدیث حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ اس وفاق کے منصب صدارت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے نانا محدث الاثر حضرت علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ صدارت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد محمود الملت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر رہے۔ پھر ان کے بعد محدث کبیر حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر رہے، اور پھر ان کے بعد رئیس المحدثین شیخ المشائخ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 27 سال کا ایک طویل دورانیے تک اس کے صدر رہے۔ اس کے بعد شیخ المشائخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر رہے، اور اب اس وقت الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سعادت وفاق المدارس کے لیے بھی اور پاکستان کے ان ہزاروں مدارس دینیہ کے لیے بھی کہ عالم اسلام کی ایک عبقری، روحانی اور علمی شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ گزشتہ 5 سال سے تقریباً صدر کے منصب پر فائز ہیں۔ اگر ہم وفاق المدارس کی 66 سالہ میراث پر ایک نظر ڈالیں تو یہ سفر محض اعداد و شمار کا سفر نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی دینی ضروریات کے لیے رجال پیدا کرنے کی خدمت اور اعتماد کی ایک مکمل داستان ہے۔ آج وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت پورے پاکستان میں 27,048 مدارس اور جامعات رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ ان اداروں میں 38,92,532 طلبہ و طالبات اس وقت زیر تعلیم ہیں، جن میں 14,92,209 طالبات اور 24,02,333 طلبہ شامل ہیں۔ ان طلبہ و طالبات کی تعلیم و تربیت کے لیے مجموعی طور پر وفاق المدارس کے تحت ان مدارس میں 2,27,280 اساتذہ اور عملہ خدمات سر انجام دے رہا ہے، جن میں 12,335 معلمات اور 1,79,000
780 اساتذہ کے علاوہ دیگر انتظامی عملہ بھی شامل ہے۔ اگر فارغ التحصیل حفاظ اور علماء کی بات کی جائے تو پچھلے 66 برسوں میں وفاق المدارس کے تحت 18,39,056 حفاظ تیار ہو چکے ہیں، جن میں 14,71,776 حفاظ اور 3,17,280 حافظات شامل ہیں۔ قرآن کریم کے حفاظ کی مجموعی تعداد اس سال سے ہے جب سے وفاق المدارس نے قرآن کریم کے حفظ کا امتحان لینا شروع کیا، اور وفاق المدارس نے 1982 میں پہلی مرتبہ کامل الحفظ طلبہ اور طالبات کا امتحان لیا۔ اس طرح یہ تعداد 1982 سے اب 2025 تک بلکہ 2026 تک کی ہے۔ اسی طرح درس نظامی کے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کی مجموعی تعداد 5,70,006 ہے، جن میں 3,45,095 عالمات اور 2,24,911 علماء شامل ہیں، یعنی درس نظامی میں فارغ التحصیل ہونے والوں میں طلبہ سے زیادہ تعداد طالبات کی ہے۔ وفاق المدارس نے جہاں دینی مدارس کو نصاب تعلیم دیا، نظام تعلیم دیا، وہاں ایک بہترین اور جامع نظامی امتحان بھی دیا۔ ناظرین، وفاق المدارس کا امتحانی نظام اس کی سب سے نمایاں اور خصوصی پہچان ہے۔ یہ نظام شفاف ہے، یہ نظام مضبوط ہے اور ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہے۔ یہ اوپن فار آل ہے، کوئی بھی آ کر اسے دیکھ سکتا ہے، اسے پرکھ سکتا ہے اور جانچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں دیگر تعلیمی بورڈز میں پیپر لیک ہونا، نقل مافیا، بد انتظامی کے واقعات عام ہوتے ہیں، وہیں وفاق المدارس میں یہ سب کچھ شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے سرکاری بورڈز کا اور حتیٰ کہ سرکاری ملازمتوں کے پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں، لیکن انتظامیہ پتہ ہونے کے باوجود اسی پیپر کو طلبہ و طالبات کو دیتی ہے، وہ حل کرتے ہیں۔ لیکن پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ وفاق المدارس کا پیپر چند گھنٹے پہلے آؤٹ ہوا تو وفاق المدارس کی انتظامیہ نے فوری طور پہ نئے سرے سے وہ پرچہ تیار کر کے چند گھنٹے کے نوٹس پہ ملک کے دور دراز علاقوں تک وہ پرچہ پہنچایا اور نیا پرچہ طلبہ و طالبات کے ہاتھ میں دے کر اس کے تحت وہ امتحان لیا گیا، اور یہی مضبوط اور شفاف اور ٹرانسپیرنٹ امتحانی نظام اس کی خصوصی پہچان ہے۔ وفاق المدارس کے امتحانات کے امتیازات، اس کا سب سے پہلا امتیاز تو یہ ہے کہ یہ پورے ملک میں بیک وقت امتحان ہوتا ہے۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر گلگت میں ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پر امتحانات شروع ہوتے ہیں اور ایک ہی دن ایک ہی وقت پر ختم ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ہفتے کے اندر ہم امتحانات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں جب بچے امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں اسی کلاس کے طلبہ اور طالبات نہیں ہوتے، بلکہ وفاق چونکہ مختلف کلاسوں درجات کے امتحان لے رہا ہوتا ہے تو وہ مختلف درجات کے طلبہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں نقل کے رجحانات بالکل کم ہو جاتے ہیں بلکہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں بوٹی مافیا نہیں ہوتا، پرامن انداز میں ہوتا ہے، صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ وہاں کوئی کسی رینجر یا پولیس کے پہرے کی ضرورت نہیں پڑتی، خوف خدا دلوں میں ہوتا ہے اور وہ تمام امتحانات میں شریک ہوتے ہیں۔ ان امتحانات کے نظام میں شفافیت یہ بھی ہے کہ سوالیہ پرچے کے بننے سے لے کر اس کی طباعت، پرنٹنگ اور ترسیل اور امتحانی مراکز میں پہنچنے تک اور مارکنگ تک اور نتیجے کے اعلان تک پوری طرح اس نظام کو صاف اور شفاف رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وفاق المدارس کی ایک اور نمایاں خصوصیت امتحانات کا تسلسل ہے۔ باوجود یہ کہ پرائیویٹ بورڈ ہے، لیکن پچھلے 66 برسوں میں ایک سال بھی ایسا نہیں آیا کہ امتحان نہ ہوا ہو۔ حتیٰ کہ کورونا جیسے عالمی بحران کے دوران بھی جب دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے بغیر امتحان کے ڈگریاں جاری کر رہے تھے، اور حتیٰ کہ پاکستان کے سرکاری بورڈز نے بغیر پیپر لیے بچوں کو ان کے پرانے ریزلٹس کے مطابق نمبرات دیے، وفاق المدارس نے واضح طور پہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم بغیر امتحان کی کسی کو ڈگری جاری نہیں کر سکتے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 2 مہینے تاخیر کے ساتھ اسے ہی امتحان ہوا۔ الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا 1959 سے لے کر 2025 تک 66 سالہ ایک امتحانی سفر بغیر کسی تعطل کے الحمدللہ تسلسل کے ساتھ ایک رہا، اور ان سالوں میں ایک سال آپ کو معلوم ہے کرونا کے حوالے سے ایک سال آیا تھا جس میں عالمی سطح پر سارے جو جتنے بڑے تعلیمی ادارے ہیں اس میں امتحانی نظم نہیں ہو سکا تھا، بلکہ کئی بڑے بڑے اداروں نے بغیر امتحانات کے جو ہے طلبہ کو نمبرات دیے۔ اس صورتحال میں الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ نے 2 مہینے کی صرف تاخیر کے بعد مکمل SOPs کا خیال اور رعایت کرتے ہوئے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت پورے ملک میں اپنی ترتیب، اپنے نظم کے مطابق امتحانی عمل مکمل کیا۔ میں چونکہ وفاق المدارس
مدارس العربیہ کا میڈیا کوآرڈینیٹر ہوں. تو جب بھی ہمارا امتحانی نظم کرونا کے دنوں میں ہو رہا تھا تو عالمی نشریاتی اداروں نے، بڑے بڑے معروف ناموں نے مجھ سے رابطہ کیا. وہ آئے اور انہوں نے ہمارا نظام امتحان کو دیکھا کہ مکمل SOPs کے ساتھ الحمدللہ اپنے اسی نظام اور اس کے تحت جو وفاق المدارس کا ایک روایتی ایک امتحان کا ایک نظم ہے اس کے مطابق الحمدللہ وہ پورا پروسیس پورے ملک بھر میں مکمل ہوا اور اس کے بعد جو ہے سندات جاری کی گئیں. وفاق المدارس کے امتحانات پورے ملک میں ایک ہی وقت میں شروع ہوتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ختم ہوتے ہیں. شدید گرمی ہو یا پھر برف باری، پہاڑی علاقے ہوں یا پھر دور دراز دیہات، امتحانی عملہ ہر حال میں اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نظام امتحان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آج کل موسم شدید سردی کا ہے، بہت سے علاقوں میں برف باری بھی ہے، لیکن الحمدللہ شدید سردی میں بھی ہمارے ذمہ دار جو ہیں بعض علاقوں میں نماز فجر سے پہلے موٹر سائیکلز پر یا پبلک ٹرانسپورٹ پر یا اپنی گاڑی پر روانہ ہوتے ہیں اور بڑے محفوظ طریقے سے سوالیہ پرچہ جو ہے امتحانی مراکز میں پہنچاتے ہیں. ناظرین، وفاق المدارس صرف حفاظ اور علماء کے امتحانات تک محدود نہیں ہے. یہ ہر سال 21 مختلف درجات کے امتحانات منعقد کرتا ہے جن میں درس نظامی، حفاظ، تجوید، متوسطہ اور دیگر شعبے شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس نے معمر افراد کے لیے بھی 2 سالہ دراسات دینیہ کا کورس متعارف کرا رکھا ہے کہ بڑی عمر میں جن افراد کو دین کو سیکھنے کا شوق ہو، قرآن حدیث تفسیر پڑھنے کا شوق ہو اور ان کے پاس باقاعدہ درس نظامی کے درجات میں بیٹھنے کا وقت نہیں، وہ درس نظامی کی بجائے دراسات دینیہ کا 2 سالہ مختصر کورس کر کے سند فراغت حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں ہر سال سفید ریش بزرگ حضرات شوق اور جذبے کے ساتھ امتحان دیتے نظر آتے ہیں. ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں معمر لوگ بھی امتحانات دیتے ہیں، کیونکہ وفاق کا ایک نصاب دراسات دینیہ کا ہے اور ان دراسات دینیہ کو پڑھنے والے زیادہ تر جو ہے وہ اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں، معمر ہوتے ہیں. الحمدللہ وہ بھی امتحانات میں شریک ہوتے ہیں. اب آپ کو لیے چلتے ہیں اس سال کے امتحانات کے اعداد و شمار کی طرف. سن 2026 میں مطابق 1447 ہجری میں مجموعی طور پہ وفاق المدارس کے امتحانات میں 6,59,335 طلبہ و طالبات شریک ہو رہے ہیں. اس میں 10,695 تجوید للحفاظ والحافظات اور 6,794 تجوید للعلماء والعالمات شامل ہیں. دورہ حدیث شریف میں 12,165 طلبہ جبکہ 33,003 طالبات سند فراغت حاصل کر رہی ہیں. اسی ایک سال میں اگر حفاظ کی بات کی جائے تو صرف ایک سال میں وفاق المدارس کے تحت 1,16,607 حفاظ نے درجہ حفظ کا امتحان دیا ہے، جس میں 95,911 حفاظ بچے اور 20,674 حافظات بچیاں شامل ہیں. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ سب سے بڑی تنظیم وفاق المدارس ہے جو قرآن کریم کے حفاظ تیار کر رہے ہیں. انہوں نے ایک سال میں 1,16,624 قرآن کریم کے حفاظ ملک و قوم کو اور امت مسلمہ کو دیے. 2026 یا پھر 1447 ہجری آپ کہہ لیں، اس سال میں 6 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات جو وفاق المدارس کا امتحانات دے رہے ہیں ان کے لیے امتحانی مراکز کی مجموعی تعداد 3,877 ہے، جس میں 950 بنین کے مراکز جبکہ 2,927 بنات کے مراکز شامل ہیں. اور ان امتحانی مراکز کی نگرانی کے لیے 25,562 نگران عملہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے تاکہ وفاق المدارس کا یہ امتحان بخوبی و احسن اختتام تک پہنچے. میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہمارے امتحانی نظام کو دیکھیے، ہمارے امتحانی نظام کی شفافیت کو دیکھیے اور ہمارے امتحانی نظام کے معیار کو بھی دیکھیے. میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ یہ امتحانی نظام مثالی بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے. یہ ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی کارکردگی سی ہلکی سی جھلک. ایک ادارہ جس کی بنیاد 1959 میں اکابر علماء کرام نے رکھی تھی اور آج 66 برس گزرنے کے بعد یہ ایک مضبوط اور تناور درخت بن چکا ہے. ایک ایسا ادارہ جو صرف امتحان نہیں لیتا بلکہ معاشرے کی دینی ضروریات پوری کرنے کے لیے قابل افراد مہیا کرتا ہے، کردار بناتا ہے اور نسلوں کی دینی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے. مدارس کا ایک منظم نیٹ ورک قائم کرتا ہے جو نہ صرف پاکستان کا بلکہ عالم اسلام کا فخر ہے اور دینی تعلیمی بورڈز کے علاوہ عصری تعلیمی بورڈز کے لیے بھی ایک مثال پیش کرتا ہے کہ یہ ہوتا ہے ادارہ، یہ ہوتا ہے امتحانی نظم اور یہ ہوتا ہے ایک کردار
جو معاشرے کو نہ صرف قابل افراد مہیا کرتا ہے بلکہ دینی ضروریات پوری کرنے اور قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کو بلند رکھنے کے لیے اذانوں کو، نمازوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو سدا اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے اور ہماری نسلیں اس ادارے سے مستفید ہوتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔